آپ بنیاد غیر مسلموں میں اسلام شریعت تو اس پہ چھپیش کرا کہ آپ کو معلوم نہیں نماز کے اندر ایک انسان اللہ اکبر کہتا ہے اور تمام لوگ اللہ اکبر کرتے ہیں، پھر جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہتا ہے سب لوگ کرتے ہیں، جب تک وہ اشارہ نہیں کرتا کوئی اپنی جگہ ہلتا نہیں. یہ طاقت کا مظاہرہ ہے. کیا چیز ہوا ہے؟ یہ طاقت کا مظاہرہ ہے. اس غیر مسلمان کیا کرنے قدر یمن تحس نحس کرنے قدر صفحے ہستی پر مٹانے قدر یہ اسلام کے اندر جو ہے ٹریننگ رکھی ہے، طاقت کا مظاہرہ ہے. میرے بھائیو اگر ہم اسلام کو پڑھیں گے، اسلام کے کردار کو دیکھیں گے، اس کردار کو جو عملی کردار ہے تو اس بہن کو جواب دینا آسان ہے، اس سے دین سمجھانا بالکل آسان ہے. سجاچو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یم وقت تم پنس دور خلافت من زبردست فتوحات چھ گھا اور فتوحات چھ زبردست عروج اس پہ گھا اور یم وقت چھ اک مجوسی غلام یم سن نا او لولو چھ آسا یہ چھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن قتل سنز کا کیا چھ کرا قتل سنز کی میں ادوار چھ گھا یہاں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلاوان کہ آپ تو بڑھانے کا کام کرتے ہیں تو چھان کا بسن دگا کریں، ہمارے لیے ایک چکی بناؤ. اس نے جواب دیا امیر المومنین ایسی چکی بناؤں گا کہ مشرق و مغرب کے اندر اس کی شہرت ہوگی. مطلب یہ تھا آپ کو قتل کروں گا، اپنی تلوار سے آپ کے سر کو آپ کے در سے کیا کروں گا الگ کروں گا، جس کی شہرت مشرق و مغرب میں ہوگی. اس وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے رفیقوں سے کہا کیا انک درنک یم غلامن جس میں قتل دم کی کیا جسر قتل کون کہہ رہا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں. وقت کا امیر المومنین یہ سمجھ رہا ہے یہ غلام مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کے پاس ہے کرو. اس بات سے ہم کہہ رہے ہیں غیر مسلموں سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین یہ سمجھ رہے ہیں یہ کافر مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، تب بھی کوئی مقدمہ کوئی فرد جرم رجسٹر کر کے اس کے لیے کیس کو رجسٹر نہیں کیا جاتا ہے، اس کے لیے فرد جرم کو عائد نہیں کیا جاتا، سلاخوں کے پیچھے اسے دھکیلا نہیں جاتا، کیونکہ اسلام کا تشخص ہے، اسلام کی تعلیمات ہے، اسلام کا یہ کلچر ہے، اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. تب تک کسی شخص کو کافر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا جب تک کہ اس کا جرم دلائل کے ذریعے سے، براہین کے ذریعے سے، شواہد کے ذریعے سے ثابت نہ ہو جائے. یہ اسلام کا تشخص ہے اور یہاں پر اس کی دھمکی پر کوئی صریح دلیل نہیں تھی، اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیس رجسٹر نہیں کیا. اور آج کے زمانے کے اندر، آج کے کالے قانون کے اندر، کالے درد کے اندر جو اپنے آپ کو منصف کہتے ہیں، انصاف والے کہتے ہیں، لعنت ہے تمہارے انصاف ہے، لعنت ہے تمہارے عدالت کے اوپر، تمہارے منصفانہ نظام کے اوپر، تمہارے اس کالے کرتوتوں کے اوپر. ایک جوان کو کسی بھی جرم کے اندر، کسی بھی جھوٹے کیس کے اندر پھنسایا جاتا ہے اور اس کی عمر کا اکثر حصہ جیل کے اندر کٹتا ہے اور پھر 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 24 سال کے بعد، 15 سال کے بعد اور جج صاحب یہ کہہ کر منت رکھتا ہے، احسان رکھتا ہے کہ آج عدالت نے اس جوان کو باعزت بری کر دیا. اس کے 18 سال گئے کہاں؟ اس کی عمر کا اکثر حصہ گیا کہاں؟ لعنت ہے تمہارے اس قانون پر. اسلام کے اندر آؤ، اسلام تمہیں امن دے گا، اسلام تمہیں امن عطا کرے گا، اسلام تمہیں تحفظ دے گا. اسلام عصمتوں کا لٹیرا نہیں ہے، اسلام عصمتوں کا لٹیرا نہیں ہے. اس بہن نے بات کہی تھی اسلام کے اندر جو ہے غیر مسلموں کی عورتوں کے عزت کے اوپر ہاتھ صفایا کرنے کو کہا جاتا ہے. نہیں، اسلام کے اندر عزت، اسلام کے اندر عورت کا تحفظ، اسلام کے اندر عورت کی عزت کو پامال کرنا یہ جرم عظیم ہے. قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ان عورتوں کے خادم بنائے گئے ہیں مرد حضرات کو کہ یہ گھروں سے نہ نکلے، بلا ضرورت
جاہلیت کی طرح نہ نکلے. یہ سونا ہے, ان کو محافظ خانوں کے اندر رکھنا چاہیے. یہ بات عرض کر رہا تھا.